السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، ناولس انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے عزت یا محبت۔ چار رائٹس نے لکھا ہے، بہت ہی اچھا ناول ہے، آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ اور ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ فاطمہ کالج سے سیدھا گھر آئی۔ السلام علیکم پاپا امی، سب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، سب نے پیار سے جواب دیا۔ فاطمہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے اس کا خیال بھی سب سے زیادہ رکھا جاتا تھا اور اس سے محبت بھی کرتے تھے۔ وہ فاطمہ کی ہر جائز خواہش کو پورا کرتے چاہے وہ خود کتنے مجبور ہوں یا ان کو کتنے مسئلے ہوں۔ خیر، فاطمہ نے اپنا یونیفارم بدلا اور پھر کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فاطمہ کو شاعری لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس نے گھر میں ایک ڈائری بنا رکھی ہوئی تھی جس پر مختلف قسم کے شعر لکھا کرتی تھی۔ فاطمہ کو شاعری کا اتنا زیادہ لگاؤ تھا کہ بس ہر وقت کسی نئے شعر کو ڈھونڈنے میں لگی رہتی تھی۔ وہ خود تو شاعر نہ تھی پر اس کو شاعری لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ کالج میں جاتے وقت یا آتے وقت اس کو کوئی بھی اچھا شعر ملتا تو وہ اس کو اپنی ڈائری میں لکھ لیتی تھی۔ کالج میں بھی اکثر اپنی سہیلیوں کا موبائل پکڑ کر شاعری لکھا کرتی تھی۔ کبھی جب شعر نہیں لکھنے کو ملتے تھے تو بھائی کا موبائل فون اٹھا لیتی تھی جو اکثر اس کے دوستوں کے دکھی شاعریوں سے بھرا ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سارے غم خوار عاشق اس کے بھائی کے دوست ہیں۔ تو وہ اپنے بڑے بھائی کا کی پیڈ والا موبائل فون اٹھا لیتی، اس میں سے دکھی شاعری اپنی ڈائری میں لکھ لیا کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ فاطمہ کو کوئی غم تھا تو اس لیے شاعری لکھا کرتی تھی، بس ایسے ہی اس کو لگاؤ تھا شاعری سے، اور وہ بھی کسی خاص دکھی شاعری سے۔ فاطمہ کے گھر میں بھی ایک موبائل فون تھا، کی پیڈ والا۔ تو ایک دن اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ وہ موبائل مجھے چاہیے کیونکہ اس کی سب کالج والی سہیلیوں کے پاس موبائل فون تھے، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہر روز بھائی کا موبائل فون مانگ کر شرمندہ ہوتی رہتی۔ ویسے کالج میں فاطمہ کی کوئی اتنی خاص دوست نہیں تھی، تو بھائی نے کہا رکھ لو، یقین مانو وہ اس کی زندگی کا پہلا موبائل فون تھا جو اس کو اس کے بھائی نے دیا۔ اس موبائل فون کو حاصل کرتے وقت جو فاطمہ کو خوشی ہوئی تھی وہ کسی کو کبھی بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اب فاطمہ کالج میں بھی موبائل فون لے جاتی، لیکن جب وہ اپنی سہیلیوں کو ان کے عاشقوں سے بات کرتے دیکھتی تھی تو توبہ کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ یار یہ کیسے کسی لڑکے کے ساتھ فون پر باتیں کر لیتی ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ وہ مجھ پر ہنستی تھی پر میں تو ان پر غصہ کرتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ ان سے دور ہی رہوں ورنہ میں بھی خراب ہو جاؤں گی۔ فاطمہ بہت زیادہ شریف لڑکی تھی، اس نے ایسا زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی انجان لڑکے سے بات کرے گی، اور اس کو وہ لڑکیاں زہر لگتی تھیں جو پیار محبت کی باتیں کرتی تھی، بلکہ فاطمہ ان لڑکیوں سے دور ہی رہتی۔ اس لیے کالج میں اس نے زیادہ دوست بھی نہیں بنائے تھے کیونکہ سب لڑکیاں ہی ایسی تھیں۔ فاطمہ کو اپنی جیسی کوئی لڑکی ملی ہی نہیں تھی جس کے ساتھ وہ دوستی کرتی۔ فاطمہ کو قرآن پاک پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور آج بھی ہے۔ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی حفظ کر رہی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، بہت زیادہ اسلامی تھی، اس کا شمار اچھی لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ اس پر اس کے ماں باپ بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کی بیٹی بہت زیادہ شریف اور فرما بردار بھی ہے، اور فاطمہ کو اپنے ماں باپ پر بہت زیادہ فخر بھی تھا۔ جو چیز چاہیے ہوتی تھی مل جاتی تھی۔ فاطمہ گھر میں زیادہ ضد کرنے والی لڑکی نہیں تھی، صبر و تحمل والی لڑکی تھی۔ اس کو جو بھی چیز مل جاتی وہ اس پر فخر کیا کرتی، اگر کوئی چیز نہیں بھی ملتی وہ پھر بھی صبر کر لیا کرتی۔ زیادہ دوست نہیں تھی، اس لیے گھر میں ہی رہتی یا اپنی بہن کی طرف کبھی کبھی چلی جاتی جس کی گاؤں میں ہی شادی ہوئی تھی۔ فاطمہ رات کو جلدی سوتی اور صبح کو جلدی اٹھ جاتی تھی۔ ہر موسم کمال کا لگتا تھا، چھوٹا سا گھر بھی کسی محل سے کم نہیں لگتا تھا۔ فاطمہ کی زندگی میں غم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، بے فکری والی زندگی گزار رہی تھی۔ رات کو اس کے ابو فاطمہ کو کہتے تھے کہ چلو بیٹی اونچی آواز میں قرآن پاک سناؤ ہم کو، اور پھر سب فخر کے ساتھ قرآن پاک سنا کرتے اور وہ سنایا کرتی تھی۔ فاطمہ تلاوت کرتے وقت شرماتی نہیں تھی، بہت ہی پیاری آواز میں تلاوت کرتی تھی، سب اس کی آواز کو پسند بھی کرتے تھے۔
اب جس کی بیٹی کالج میں پڑھنے جاتی ہو، گندے لوگوں سے، گندی سوچ سے دور رہتی ہو اور ساتھ میں قرآن پاک بھی حفظ کر رہی ہو، رات کو اپنے ابو کو اونچی آواز میں تلاوت بھی کر کے سناتی ہو، تو خود سوچو اس لڑکی کی اس کے گھر میں کتنی قدر ہوتی ہوگی، اس باپ کو اپنی بیٹی پر کتنا فخر ہوتا ہوگا۔ ایک دن فاطمہ نے اپنے بھائی کو کہا کہ آپ کے دوست جو آپ کو دکھی شاعری سینڈ کرتے ہیں، مجھے ان کی شاعری اپنی ڈائری پر لکھنی ہے۔ تو بھائی نے مجھے موبائل دے دیا، اس میں کافی زیادہ میسیجز آئے ہوئے تھے، ہر ایک شعر عمدہ تھا، لیکن ایک نمبر ایسا تھا جو کمال کی شاعری سینڈ کرتا تھا، اور اس کے سارے شعروں والے میسیجز مجھے اچھے لگتے تھے، اس لیے اس کے شعر لکھنے کے لیے اکثر بھائی کا موبائل فون لیا کرتی تھی۔ ایک دن فاطمہ نے سوچا کہ روز روز موبائل فون لینے سے اچھا ہے میں اس کا نمبر ہی اپنے گھر والے فون میں سیو کر لیتی ہوں، تاکہ وہ ادھر ہی میسیج کر دیا کرے۔ تو فاطمہ نے بھائی کے موبائل سے وہ نمبر نکال کر اپنے گھر والے موبائل فون میں محفوظ کر لیا۔ اس نے اس نمبر پر میسیج کیا کہ مجھے دکھی شاعری والے میسیجز سینڈ کریں۔ اس نے فاطمہ سے پوچھا کہ آپ کون ہو، لیکن فاطمہ نے ایک ہی ضد لگا رکھی تھی کہ بس مجھے آپ شاعری سینڈ کر دیں، لیکن اس کو چین نہیں تھا، وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کون ہو، کہاں سے ہو، کیوں چاہیے شاعری، میرا نمبر کہاں سے لیا۔ اس نے اتنے سوال کیے کہ میں کیا بتاؤں۔ جب اس کے میسیجز کا جواب فاطمہ نے نہیں دیا تو اس نے کال کرنا شروع کر دی۔ یار میں نے ایسا بھی کیا کر دیا، بس اتنا ہی تو کہا کہ شاعری والے میسیجز کر دو، پر اس کو کہاں چین تھا، اس نے بار بار کال کرنا شروع کر دی۔ میری جان پر بن گئی ہے اس بندے کو یہ پوچھنا ہے کہ میں کون ہوں، یا شاعری ہی کرنی ہے نا، تو ضروری تو نہیں کہ میں اپنا سب کچھ بتا دوں، میں ہی پاگل تھی جو اس کو شاعری کا کہہ دیا، اگر نہ بھی کوئی شاعری کرتا کہیں میں نے مر تو نہیں جانا تھا۔ یہ سب کچھ فاطمہ غصے میں اپنے آپ کو کہہ رہی تھی، میں بیچاری جس نے ساری زندگی لڑکوں سے نفرت کی، جس سے میں دور بھاگتی رہی، اسی ذات کے ایک بندے کو میسیج کر کے اب پچھتا رہی تھی، اور خود پر غصہ بھی کر رہی تھی۔ آخر اتنی بھی کیا ضرورت تھی شاعری کی، جو کسی لڑکے کو میسیج کر دیا۔ کبھی خود کو کہتی کہ میں نے اچھا نہیں کیا، تو کبھی کہتی یار ایسا بھی کیا جرم کر دیا۔ لیکن وہ لڑکا کال پہ کال کیے جا رہا تھا، تو اس کو ذرا سا بھی خیال نہیں تھا کہ اس کی کالیں کسی کی جان لے لیں گی۔ کیا ہوگا اگر بھائی نے دیکھ لیا، یا امی ابو نے مجھے ان کا یقین ہی اٹھ جائے گا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد فاطمہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فوراً وہ نمبر فون سے ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن اس لڑکے کو پتہ نہیں کون سا مسئلہ تھا، نہ ہی اس بندے کو سکون تھا۔ اس نے پھر دوبارہ اس سے کال کرنا شروع کر دی۔ فاطمہ بار بار کٹ کرتی، لیکن وہ بار بار کرتا رہا۔ شاید اس کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی ہے، اور یہ بھی کچھ لڑکوں کا سب کا نہیں، کچھ لڑکوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ غلطی سے کسی لڑکی کا نمبر ان کے موبائل فون میں چلا جائے تو وہ پھر ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب فاطمہ بیچاری پریشان، کبھی اپنا موبائل فون بند رکھتی تو کبھی آن کرتی، کیونکہ گھر کا موبائل فون تھا تو اس لیے زیادہ بند بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں کافی دیر تک سوچتی رہی کہ آخر کیا کرے، پھر اس نے اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ اب دل کو تھوڑا سا سکون آیا۔ فاطمہ نے موبائل فون کمرے میں رکھا اور باہر آ گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ایک نئے نمبر سے کال آنا شروع ہو گئی، اور کچھ میسیجز بھی۔ مجھے بلاک کیوں کیا، بس اتنا تو پوچھا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ آخرکار فاطمہ نے مجبور ہو کر میسیج کیا کہ میں عبداللہ ہوں۔ فاطمہ کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی، تو عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ تھا، تو اس لیے اس کو یہ نام دیا۔ اب اس لڑکے کو ایک چپ لگ گئی، نہ کوئی میسیج نہ کوئی کال، ایسے لگ رہا تھا اس کا تو جیسے دل ٹوٹ گیا ہے، پتہ نہیں بیچارہ کیا کیا سوچ کے بیٹھا تھا۔ اور فاطمہ نے اپنا نام عبداللہ بتا کر سب کچھ مٹی میں ملا دیا۔ آخرکار اس کے سوال ختم ہوئے، اور کچھ دنوں کے بعد پھر روز فاطمہ کو دکھی شاعری بھیجتا۔ وہ دکھی شاعری اس انداز سے بھیجتا کہ مجھے اس کو دلاسے دینا پڑتے، لیکن میں نے اس کا کبھی جواب نہیں دیا تھا، بس وہ شاعری کرتا اور فاطمہ لکھ لیتی۔ اب تو وہ کافی زیادہ خوش تھی کہ ایک تو کال بھی نہیں کرتا تھا، اوپر سے وہ شاعری والے میسیج بھی کر لیتا تھا۔ تھوڑے دن گزرے ہی تھے کہ اب اس خدا کے بندے کو پھر کال پر بات کرنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ اس نے فاطمہ کو کہا کہ مجھ سے کال پر بات کرو۔ فاطمہ نے آج تک کسی سے فون پر بات نہیں کی تھی، اس کو بہت زیادہ شرم آتی تھی۔ لو جی کر لو بات، فاطمہ نے 100 بہانے بنائے، لیکن اس کو اب عبداللہ پر شک ہونے لگ گیا تھا۔
وہ جب بھی اس کو کال کا کہتا تو فاطمہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی، لیکن ان بہانوں کی وجہ سے اس کو یقین ہو گیا تھا کہ عبداللہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ کال کرتا تو پھر وہ ڈراپ کر دیتی۔ اس کے بار بار اصرار کرنے پر بھی فاطمہ نے کال پر بات نہیں کی۔ آخر وہ کرتی بھی تو کیوں؟ کون سا وہ اس کے ماموں کا بیٹا تھا؟ آخر ماموں کا بھی ہوتا تو میں نہیں کرنی تھی۔ پھر فاطمہ کی زندگی میں وہ دن آیا جب اس کو شرمندہ ہونا ہوا یہ کہ بھائی اس لڑکے کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا، کیونکہ وہ بھائی کا دوست تھا۔ کھیلنے کے بعد اس نے فاطمہ کے بھائی کو کہا کہ مجھے ایک رانگ نمبر سے میسج آتے ہیں، کال پک نہیں کرتا اور مجھے اس نمبر کا پتہ کر دو کہ کون ہے۔ جب بھائی نے وہ نمبر دیکھا تو وہ گھر کا نمبر تھا۔ بھائی نے اس کو کہا کہ یار یہ ہمارے گھر کا نمبر ہے، غلطی سے آپ کی طرف میسج آ گئے ہوں گے، پر اب اس پر کال یا میسج نہ کرنا۔ اب فاطمہ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اچانک بھائی کے کمرے سے آواز آئی جو کہ اس کو بلا رہے تھے۔ فاطمہ اٹھی بھائی کے پاس گئی۔ بھائی نے اس سے پوچھا کہ موبائل فون تیرے پاس ہے؟ فاطمہ نے کہا ہاں کہ جی میرے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے اس نمبر پر کال یا میسج کیے؟ فاطمہ نے کہا بھائی میں نے کسی اپنی دوست کو کرنے تھے تو ہو سکتا ہے غلطی سے ادھر چلے گئے ہوں۔ بھائی نے کہا کہ مجھے میرے دوست نے سب کچھ بتایا ہے اور مجھے آج گراؤنڈ میں بہت زیادہ شرمندگی ہوئی ہے آپ کی وجہ سے، اور پھر مجھے سختی سے منع کیا کہ آئندہ اس نمبر پر میسج یا کال نہ کرنا۔ پھر اسے سے جانے کو کہہ دیا اور اس کو فاطمہ پر یقین تھا، اس لیے بھائی نے اس سے موبائل فون نہیں لیا تھا۔ اب بھائی کی فاطمہ کی وجہ سے اتنی بے عزتی ہوئی یہ سوچ کر وہ بہت زیادہ روئی، ساری رات روتی رہی، سوئی بھی نہیں۔ صبح اٹھ کر ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ کالج میں بھی سارا دن افسردگی میں گزار دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس شاعری کی وجہ سے یہ ذلت اٹھانا پڑی۔ پھر ساری رات سارا دن فاطمہ اداس پریشان رہتی، بھائی ہے سامنے جانے سے شرم محسوس کرتی۔ اب فاطمہ کو اس لڑکے پر بہت غصہ تھا۔ اس کو لگا کہ اس لڑکے نے جان بوجھ کر اس کے بھائی کو سب بتا دیا ہے۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا جو اس نے میرے بھائی کو بتا دیا، بس ایک شاعری کا ہی تو کہا تھا، اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کو۔ خیر وقت گزر گیا، وہ سب کچھ دوبارہ نارمل ہو گیا۔ بھائی نے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی فاطمہ کو ڈانٹا تھا۔ اس لڑکے کا بھی کوئی میسج وغیرہ نہیں آیا تھا، نہ ہی فاطمہ نے کبھی میسج کرنے کی ہمت کی تھی، نہ ہی اس کا کرنے کو دل تھا۔ پھر یکم محرم کو فاطمہ کے بھی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ بائک پر جا رہے تھے، تب اس کے بھائی کو کافی چوٹ لگ رہی تھی۔ جیسے ہی سب کو خبر ملی، سب فاطمہ کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ سب بھائی کو کال کر رہے تھے، لیکن نہ تو وہ اور نہ ہی اس کا دوست کال اٹھا رہے تھے۔ تو فاطمہ کو اس کا میسج آیا، یکم محرم یعنی اسلامی سال مبارک ہو۔ فاطمہ نے اس کو کہا کہ کیسی مبارک جب آپ کا عزیز تکلیف میں ہو۔ اس سے پوچھا کیا ہوا؟ فاطمہ نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن اس کو خود ہی پتہ چل گیا کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس نے فاطمہ کو میسج کیا کہ بس ایک دفعہ کال پہ بات کر لو۔ فاطمہ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا بس ایک بات کر لو بس۔ فاطمہ نے پوچھا کیا کہو گے کال پر، لیکن اس نے ایک ہی ضد پکڑی ہوئی تھی کہ کال پر بات کرو۔ آخرکار فاطمہ کال پر بات کرنے کو مان گئی۔ پھر اس نے کال کی۔ فاطمہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی کال پک کی۔ فاطمہ نے بس سلام کا جواب دیا۔ پھر اس نے بھائی کے بارے میں پوچھا تھا، اب کیسے کدھر ہیں؟ بس پھر کال ڈراپ ہو گئی۔ اس کے بعد روز بات ہونا شروع ہو گئی۔ وہ بھائی کے بارے میں پوچھتا اور وہ اس کو بتا دیتی۔ موبائل فاطمہ کے پاس ہی ہوتا تھا تو کبھی کسی نے شک نہیں کیا تھا۔ اب اس سے اتنی بات چیت بڑھ گئی تھی کہ کبھی احساس نہیں ہوا کہ وہ کوئی اجنبی ہے۔ پھر ایک دن فاطمہ کو اس نے میسج کیا کہ اس کو محبت ہو گئی ہے۔ اب یہ بات اس کے لیے نارمل تھی۔ یہ بات سنتے ہی فاطمہ نے موبائل فون بند کر دیا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا کہ میں کس چکر میں پڑ گئی ہوں۔ اگر مجھے محبت ہونی چاہیے تو وہ صرف اور صرف اللہ سے، نہ کہ کسی غیر محرم سے۔ وہ بہت زیادہ روئی اور اللہ پاک سے معافی بھی مانگی، اور اتنا زیادہ غمگین ہو گئی کہ فاطمہ کو کافی دن تک بخار رہا۔ اس کے دل پر ایک بوجھ سا بن گیا تھا کہ شاید میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ میرے دل میں تو صرف اور صرف اللہ کی جگہ ہے، تو وہاں پر میں کسی اور کو کیوں رکھ سکتی ہوں؟ تو فاطمہ نے اس کے بعد اس سے کوئی میسج یا کوئی رابطہ وغیرہ نہیں رکھا، سب کچھ بند کر دیا۔ لیکن اس نے فاطمہ کو
मैसेज और कॉल जारी रखे। वो बार बार इसको मना करती रही, उसको काफ़ी दफ़ा रोका भी और कहा कि मैं नहीं कर सकती बात, लेकिन वो बार बार फातिमा से वजह पूछता था, सवाल करता था क्या हुआ है, क्यों नहीं करनी बात। लेकिन उसको क्या पता था कि फातिमा को उससे बात करने में डर इसलिए भी लगता था कि उसके साथ मोहब्बत हो जाएगी, वो हार देगी हिम्मत। उसकी आवाज़, उसके मैसेजेस फातिमा की कमज़ोरी बन चुके थे। इसने अपने नफ्स पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा, लेकिन इससे बात करके वो खुद को और मजबूत नहीं रख सकती थी। आखिरकार इसका नफ्स इससे जीत गया और उसने फातिमा को ये बोलने पर मजबूर कर दिया कि फातिमा को भी उसके साथ मोहब्बत हो गई है, लेकिन फातिमा की मोहब्बत सच्ची मोहब्बत थी। इसने कभी भी उसको नापाक करने की कोशिश नहीं की थी। इसने गैर महरम के साथ ताल्लुक़ रख के भी अपने नफ्स पर काबू रखा। अब इन दोनों की बातों में बदल गई। फातिमा को उसके बगैर चारों तरफ अंधेरा लगता था। जब वो हंसता था तो उसकी मुस्कुराहट किसी गुलाब के ताज़ा फूलों जैसी थी। उसका एहसास उसके लिए सब कुछ था। हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती थी। इसके पसंद के कपड़े खरीद कर ले आती, उसकी पसंद को अपनी पसंद बना लिया था। फातिमा की सुबह उसके पहले मैसेज से और रात उसके आखिरी मैसेज से होती थी। उसकी आवाज़ फातिमा के लिए सब कुछ थी। उसकी आवाज़ उसके लिए सुकून था, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे किसी सहरा में प्यासे को मिलने वाले पानी की तरह थी। मोहब्बत इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई थी कि अब पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। फातिमा जिस गांव में रहती थी वो भी इसी गांव का था। उनका डेरा फातिमा के डेरे के करीब था। एक दिन उसने फातिमा को कहा कि मैंने आपसे मिलना है, पर फातिमा ने इसको साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं मिल सकती, लेकिन वो ज़िद कर रहा था और उसने फातिमा को कहा कि जब तक मिलने नहीं आओगी मैं तब तक इधर ही खड़ा रहूँगा। इसने फातिमा से बात भी नहीं की, कि उसका रिप्लाई तक नहीं किया और ना ही कॉल पिक की। फातिमा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मजबूर भी हो गई। आखिरकार वो अपने प्यार को ऐसे सर्दी में खड़ा नहीं देख सकती थी। वो मान गई। अब फातिमा ने घर से बिरयानी और चाय ली और डेरे पर चली गई और घर बहाना बनाया कि वो अपनी बड़ी बहन की तरफ जा रही है, क्योंकि वो भी इस गांव में रहती थी। अब सर्दियों की स्याह रात थी, धुंध थी और ऊपर से इतनी ज़्यादा सर्दी भी थी, लेकिन फातिमा को फिर भी गर्मी लग रही थी। उसकी एक सांस जा रही थी और एक सांस आ रही थी। उसने वहाँ जाकर अपने कांपते हुए हाथों से रखते हुए दिल से उसको मैसेज किया कि हमारे डेरे के पास आ जाओ। उसने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ। इस वक्त क्या सूरत हाल थी ये फातिमा ही समझ सकती थी, क्योंकि डर उस बात का नहीं था कि सर्दी है, अंधेरा है। डर इस बात का था कि वो माँ बाप, बहन भाइयों की इज्जत अपने साथ लेकर किसी गैर महरम को मिलने चली आ गई थी। कभी वो अपने मोहब्बत के बारे में सोचती तो कभी अपने घर की इज्जत के बारे में सोचती। इज्जत उसको कहती कि वापस चली जाओ और मोहब्बत कहती नहीं, रुक जाओ। उसके दिमाग में ये सब बातें चल रही थी। इज्जत और मोहब्बत की आखिर आपस में जंग छिड़ी हुई थी, पर यहाँ पर मोहब्बत जीत गई थी और उसका इंतज़ार करने लगी। सर्दी और बढ़ रही थी, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, हर तरफ खामोशी खामोशी थी। दिल की धड़कन और तेज़ हो रही थी, पर इसकी नज़रें इस रास्ते पर टिकी हुई थी जहाँ से उसने आना था। इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन आखिरकार वो आ ही गया और उसका चेहरा, उसका वजूद बिल्कुल फातिमा के करीब था। फातिमा की नज़रें इस पर जम गईं। वो फातिमा को देखने लगा। ये फातिमा की इसके साथ पहली मुलाकात थी। वो दोनों एक साथ बैठ गए। जब फातिमा उसके साथ बैठी तो वो लम्हात कभी भी नहीं भूल सकती। इस वक्त जो दिल में खौफ था सबका सब उसके चेहरे को देखकर दिल से निकाल चुकी थी, पर फातिमा को इस पर गुस्सा भी आया हुआ था। वो रोने लग गई। फातिमा उसको प्यार भरे लहजे में कहे जा रही थी, इतनी सर्दी में क्यों आए, सर्दी लग जाती, बीमार हो जाते, अब जाओ घर, मुझसे नाराज़ ना हुआ करो कर। फिर वो दोनों कुछ देर वहाँ पर बैठे, लेकिन फातिमा के आंसू ही नहीं रुक रहे थे और वो बस फातिमा को देखते जा रहा था। आखिरकार फातिमा ने उसको कहा कि अब मुझे घर वापस जाना है। इसने कहा कि आप इस अंधेरे में अकेले कैसे जाओगी, मैं तुझे गांव तक छोड़ के आता हूँ। वो गांव तक फातिमा के साथ आया, लेकिन जैसे ही गांव में दाखिल हुए फातिमा ने इसको कहा कि अब आप जाओ, मैं चली जाऊँगी। इसने कहा नहीं, पहले घर पहुँच जाओ, फिर मुझे मैसेज करना, मैं चला जाऊँगा। फातिमा ने फिर घर जाकर उसको मैसेज किया, फिर वो वहाँ से चला गया। किसी को फातिमा पर कोई शक भी नहीं हुआ था और ना ही किसी ने उससे कुछ पूछा था। अब घर जाकर फातिमा को लग ही नहीं रहा था कि वो इसको मिलकर आई है। उसको एक ख्वाब लग रहा था, एक अलग ही एहसास था। बस ऐसे ही वक्त गुजरता गया। उसके साथ फातिमा के 3 साल गुजर गए। फातिमा ने कॉलेज छोड़ दिया जो
سپارے حفظ کیے تھے وہ بھی چھوڑ دیے۔ نہ بھوک کا خیال تھا نہ ہی اپنی صحت کا خیال تھا تو صرف اس کا بس وہ اس کی رگوں میں بس چکا تھا جس کو وہ نکالتی تو شاید وہ مر جاتی۔ لیکن جب وہ ناراض ہوتا تھا تو فاطمہ کو اللہ کی بہت یاد کرتی تھی اور سوچتی بھی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، ایک غیر محرم کے لیے اللہ کو بھلا دیا۔ بہت روئی تھی اور معافی بھی مانگا کرتی تھی۔ ایک دن فاطمہ نے توبہ کی اور اس کو خود پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے موبائل فون سے سم نکالی اور توڑ دی اور اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ سم بھائی کی تھی۔ بھائی نے فاطمہ سے پوچھا تو فاطمہ نے کہا گم ہو گئی ہے۔ پھر فاطمہ نے قرآن پاک دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھنا شروع کر دی اور پر یہ کیا اپنی محبت کو بھول جانا اتنا آسان تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ فاطمہ کو اس کی بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ وہ چپ چپ کر روتی تھی۔ اس نے اپنا خیال رکھا نہ، اب بالکل چھوڑ دیا تھا۔ گھر والے بھی فاطمہ سے اس کی اس حالت کے بارے میں پوچھتے تھے لیکن فاطمہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکی اور نہ ہی بتا سکتی تھی۔ فاطمہ محبت سے بھاگنے کی کوشش کرتی رہی لیکن محبت اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ایک دن سب گھر والے ڈیرے پر چلے گئے۔ فاطمہ گھر کی چھت پر اکیلی بیٹھی تھی۔ دھوپ تھی، موسم بھی اچھا تھا تو اچانک دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی۔ فاطمہ شرمندگی کی وجہ سے اپنی بہن سے ڈائری کا پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ اگر پوچھتی بھی تو کیسے پوچھتی، کیونکہ اس نے تو اپنی بہن کو کہا تھا کہ وہ ڈائری اس کی دوست کی تھی تو فاطمہ نے اس کو واپس کر دی۔ پھر ایک دن اس کی بہن ہی اس کی جان کی دشمن بن گئی۔ اس نے ایک بار بھی فاطمہ سے نہ پوچھا۔ اس نے سب گھر والوں کو اکٹھا کیا اور جو ڈائری پر لکھا تھا سب کا سب گھر والوں کو پڑھ کر سنا دیا۔ وہ فاطمہ کی بہن جو اس کو جان سے زیادہ عزیز سمجھتی تھی وہ بھی نفرت کرنے لگ گئی۔ اس نے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بات کرنا تو دور کی بات، اس نے 2 سال تک فاطمہ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ جس ماں باپ کو فاطمہ پر فخر ہوتا تھا، جو فاطمہ پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے، جہاں مرضی جاتی تھی چاہے رات یا دن، انہوں نے فاطمہ کو کبھی پوچھا تک نہیں تھا کبھی۔ لیکن اس محبت کی وجہ سے فاطمہ کو 6 ماہ ایسی قید میں رکھا گیا جہاں سے آسمان کو دیکھے ہوئے بھی ایک عرصہ گزر چکا تھا، چھت پر بھی جانے سے روک دیا گیا تھا۔ اس 6 ماہ میں فاطمہ کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ اس سے چلا ہی نہیں جاتا تھا۔ چلتی بھی تو پاؤں درد کرتے تھے اور وہ گر جاتی تھی۔ پھر گھر والے اس کو لے کر ہاسپٹل بھی جاتے رہے۔ اب کافی عرصہ گزر گیا، فاطمہ کی اس کے ساتھ بات نہیں ہو رہی تھی تو ایک دن وہ اپنی بہن کو فاطمہ کے گھر لے آیا۔ خود وہ باہر کھڑا ہو گیا اور اس کی بہن گھر میں آ گئی۔ اس نے فاطمہ سے اس کا نام پوچھا تو فاطمہ نے کہا جی میں ہی ہوں۔ تو فاطمہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ فرشتے کی بہن ہے۔ پھر فاطمہ اس کو ڈائننگ روم میں لے گئی، اس کو پانی وغیرہ پلایا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے موبائل فون فاطمہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا کہ وہ باہر کھڑا ہے اور یہ موبائل فون اپنے پاس رکھ لو۔ فاطمہ نے اس کی بہن کو زور سے گلے سے لگایا اور رونے لگ گئی۔ اس نے فاطمہ کو کہا پاگل رو نہیں۔ پھر فاطمہ نے کہا کہ آپ اس کو بھی اندر بلا لو۔ پھر وہ بھی اندر آ گیا لیکن فاطمہ اس کی بہن کا ہاتھ پکڑ کر روتی رہی۔ وہ فاطمہ سے بار بار پوچھ رہا تھا پری کیوں رو رہی ہو؟ پھر وہ وہاں سے جلدی واپس چلے گئے۔ فاطمہ کی بڑی بہن نے اس کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا ڈیرا ہمارے ڈیرے کے قریب ہے، یہ ادھر کیا لینے آئے ہیں؟ فاطمہ نے کہا کہ کچھ نہیں۔ وہ پھر فاطمہ اپنے کمرے میں چلی گئی لیکن اس کی بہن نے موبائل فون دیکھ لیا تھا۔ رات کو فاطمہ کے ابو آئے تو بہن نے سب کچھ ابو کو بتا دیا۔ ابو نے فاطمہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا وہ ادھر کیا کرنے آئے تھے؟ فاطمہ اپنے ابو کے سامنے شرمندہ تھی لیکن کوشش کرتی رہی کہ وہ اپنے ابو کو کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دے۔ لیکن پھر فاطمہ کی بہن نے اس کی تلاشی لی اور فاطمہ سے موبائل فون چھین لیا۔ فاطمہ کی تو جان نکل ہی گئی تھی۔ فاطمہ بھاگ کر اپنے ابو کے پاؤں پڑنے لگی اور کہتی رہی کہ ابو میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہے، وہ خود آئے تھے، موبائل بھی انہوں نے دیا۔ ابو وہ بہت اچھا لڑکا ہے، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ ابو آپ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے، پلیز میری یہ آخری خواہش بھی پوری کر دو، یا تو مجھے مار دو یا میری اس کے ساتھ شادی کروا دو۔ پھر فاطمہ کی بہن نے اس کو تھپڑ مارا۔ اس کے ابو نے روتے ہوئے کہا میری نظروں سے دور لے جاؤ اس کو۔ پھر فاطمہ کی بہن نے اس کو بالوں سے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا اور فاطمہ کو گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا دی اور کسی سے بھی ملنے سے منع کر دیا گیا۔ اب فاطمہ گھر میں ایک زندہ لاش بن کے رہ گئی تھی۔ جو کبھی گھر کی رونق ہوا کرتی تھی آج وہاں پر اداسیاں تھیں۔ جو گھر کبھی محل لگ رہا تھا آج وہ گھر کسی قید سے کم نہیں تھا۔ کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اگر کہیں
باہر جانا بھی پڑتا تو اس کی بہن اس کے ساتھ جاتی، حالانکہ فاطمہ کو باتھ روم تک بھی اکیلا نہیں جانے دیا جاتا۔ انہوں نے کہیں باہر جانا ہوتا تو وہ باہر کمرے کو تالا لگا کر جاتے، پانی تک پینے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ فاطمہ کمرے میں اکیلی ہوتی تو کبھی خود خوشی کا سوچتی۔ کمرے میں ایک پنکھا تھا لیکن کوئی رسی نہیں تھی، نہ کوئی چھری تھی جس سے وہ نبض کاٹ سکے، لیکن کبھی وہ یہ سوچتی کہ خودکشی حرام ہے، کیونکہ وہ ایک حافظ بھی تھی، اس لیے وہ خودکشی نہ کر سکی۔ ایک شام فاطمہ کے گھر میں سب خوش تھے، اس کی بہن، اس کی امی ابو سب خوش تھے۔ مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ اس کے ابو نے فاطمہ کو بتائے بغیر اس کی پھوپھو کے گھر گیا اور فاطمہ کی شادی کی تاریخ اس کے بیٹے کے ساتھ فکس کر دی، جس کو فاطمہ نے بچپن میں دیکھا تھا اور وہ فاطمہ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے اور اس کو یہ صرف اور صرف 5 دن پہلے پتہ چلا۔ فاطمہ کی جان نکل گئی کہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، میرے اپنے گھر والے اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں سے پوچھتی رہی کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ، کیا میری مرضی بھی نہیں پوچھی جائے گی، کیا مجھے ایسے ہی رخصت کر دیا جائے گا۔ ابو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے قتل کر دو یا جان سے مار دو، لیکن میری شادی کسی اور سے نہ کراؤ۔ لیکن پھر اس کی بہن نے فاطمہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، لیکن ان سب لوگوں میں بس اچھا تھا تو اس کا بھائی، وہ فاطمہ کو ساتھ تو نہیں دے رہا تھا، مگر غیرت کے نام پر وہ فاطمہ کی جانیں بھی لے سکتا تھا، لیکن شاید وہ اصل مرد تھا اس لیے فاطمہ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ بس ایک بہن تھی ہی اس کی ظالم تھی، اس کو مارتی، بھوکا رکھتی، بات بات پر طعنے بھی دیتی تھی۔ یہ بات اب فاطمہ نے فرشتے کو بتانی تھی۔ اس کے ساتھ والے گھر میں ایک لڑکی تھی تو اس کو فاطمہ نے کہا کہ مجھے فون چاہیے، مجھے کسی سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دے دوں گی۔ آج بہن گھر نہیں تھی تو فاطمہ کا بھائی فاطمہ کو اور اس کی دوست کو بازار لے گیا۔ فاطمہ کو کہا تھا کہ اپنی شاپنگ کر لو، مجھے تھوڑا کام ہے، میں کہہ کر واپس آتا ہوں، تب تک آپ نے جو لینا ہے وہ لے لو۔ فاطمہ نے اپنی دوست کو کہا کہ مجھے موبائل فون لینا ہے۔ فاطمہ اور اس کی دوست نے شاپنگ کے پیسوں سے 1500 کا موبائل فون خریدا اور پھر وہ موبائل چھپا کر گھر لے آئی۔ اب وہ یہ دوسرا موبائل فون تھا جو فاطمہ نے گھر والوں سے چھپ کر رکھ لیا تھا۔ اب فاطمہ رات کو ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اس کی بہن بھی گھر میں موجود تھی، وہ بار بار آ کر فاطمہ کو دیکھ رہی تھی۔ رات کو فاطمہ نے اس کو کال کی، اس نے پک کی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول سکی، بس منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی رہی اور بے بسی بھی اتنی تھی کہ کیا کہتی اس کو، بس وہ ایسے ہی رو رہی تھی۔ اس کی کزن نے موبائل فون پکڑا اور اس کو بتایا کہ فاطمہ کی 2 دن بعد شادی ہے۔ یہ سن کر اس کی جان نکل گئی، اس کو تو جیسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے فاطمہ کی کزن کو کہا کہ میری پری سے بات کرواؤ۔ پری آپ کیوں رو رہی ہو، پلیز چپ کر جاؤ، میری جان ایسے نہ رو، میں اپنی امی سے بات کرتا ہوں، وہ آپ کے گھر میرا رشتہ لے کر آئیں گی۔ پری تجھے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، بس تم بس میری ہو۔ وہ فاطمہ کو رو کے کہتا رہا، پری میں نے زندگی میں ایسا نہیں سوچا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کی ہو جاؤ گی، کیا میرے پیار میں اتنی کمی ہے؟ پری میں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر اس بات پر راضی نہیں تو ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ لیکن فاطمہ نے اس کو کہا کہ اب وہ دیر ہو چکی ہے، میں مر چکی ہوں، میری روح تو کب سے مجھ سے جدا ہو گئی، اب میرے جنازے کو بس 2 دن رہ گئے ہیں، مجھے دفن کرنے اور میرے بربادی کو دیکھنے کے لیے سب مہمان آ چکے ہیں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بس یہ کہہ کے کال ڈراپ کر دی۔ فاطمہ کے آنسو اس کی گود میں گر رہے تھے۔ اگر اب فاطمہ اپنے گھر میں کسی کو شادی کروانے سے منع کرتی تو شاید وہ اس کو جان سے مار دیتے۔ فاطمہ نے اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے خود کی خوشیوں کی خودکشی کر لی، اپنی خوشی اپنے گھر والوں اور اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ پھر حیادار لڑکیاں اپنے باپ کی عزت و سلام کی خاطر وہ اپنی تہجد میں مانگی ہوئی محبت کو چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ چند 100 روپے کی پگڑیوں کے پیچھے زندگیاں برباد کر دی جاتی ہیں۔ بیٹیاں تو وہ ہیں جس کا تم ہاتھ جس ہاتھ میں دے دو وہ اف کیے بغیر تمہاری پگڑیوں کی لاج رکھنے کے لیے اس کے ساتھ وہ لیتی ہیں۔ فاطمہ مرے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ ایک طرف باپ کی محبت اور دوسری طرف اس کی محبت، دونوں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن آخر ایک لڑکے کی محبت ماں کی محبت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی نا، اس لیے وہ ہار گئی۔ پھر اس نے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر ماں باپ بھائی اور بہن کی عزت رکھی اور فاطمہ نے اپنی پھوپھو کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لی اور پھر فاطمہ کسی کی دلہن بن گئی۔
اس رات فاطمہ بیڈ پر بیٹھی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ فاطمہ کو اس کی یاد آ رہی تھی کیونکہ اس نے اس کے علاوہ کبھی بھی کسی کا سوچا ہی نہیں تھا۔ بار بار اس کے ذہن میں وہ آ رہا تھا، اس کا خیال ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ فاطمہ کو لگتا تھا شاید وہ مر جائے گی یا وہ پاگل ہو جائے گی۔ اس کی باتیں یاد آ رہی تھیں، جو وہ فون پر کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر فاطمہ کو کہتا تھا، جب تم میری دلہن بن مر آؤ گی میں تمہارا صدقہ اتاروں گا، میں تجھے اتنا خوش رکھوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گی۔ پری بس ایسی باتیں ذہن میں آ رہی تھی کہ اوپر سے اس کا شوہر آ گیا۔ اس وقت فاطمہ ایک معصوم سے بچے کی طرح سہمی اور ڈری ہوئی تھی۔ جب اس کے شوہر نے فاطمہ کو پہلی دفعہ ہاتھ لگایا تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور غصے میں کہا کہ مجھ سے دور رہو، اور فاطمہ ایک سائیڈ پر ہو کے سو گئی۔ اب فاطمہ گھر کے کام کرتی، سب کے ساتھ ہنستی خوشی رہتی، اور جب اس کی یاد آتی تو دروازہ بند کر کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اتنا روتی کہ فاطمہ کا کلیجہ تک نکلنے کو آ جاتا۔ اس نے ابھی تک اپنے شوہر کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا تھا۔ خیر اب کافی وقت ہو گیا تھا، اب فاطمہ کا شوہر بھی کافی اچھا تھا، اس نے فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور پھر فاطمہ بھی سمجھ چکی تھی کہ اس میں اس کے شوہر کا کیا قصور ہے۔ فاطمہ کا فرشتے کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا فاطمہ کی پھپھو کا رویہ بدلنے لگا، کیونکہ اس کو جہیز کا لالچ تھا تو وہ اکثر فاطمہ کو تانے دیتی تھی کہ یہ چیزیں نہیں لے کے آئی، وہ چیز نہیں لے کے آئی، اور کبھی کبھی فاطمہ پر ہاتھ بھی اٹھا لیتی تھی۔ اس لیے فاطمہ اکثر اپنی امی کے گھر ہی رہتی تھی۔ اب فاطمہ کے بچے کی پیدائش کا وقت تھا، تب وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، لیکن نہ اس کی پھپھو آئی اور نہ ہی اس کا شوہر آیا تو دور کی بات انہوں نے کال کر کے بھی نہیں پوچھا۔ پھر اللہ پاک نے فاطمہ کو پیارا سا بیٹا دیا جو اس کو بے حد عزیز تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن وہ سسرال واپس نہ جا سکی۔ جو چیز پھپھو کہتی رہی اس کے ابو مانتے گئے، لیکن ان کے دل میں پتہ نہیں کیا تھا۔ اب 8 مہینے ہو گئے تھے۔ فاطمہ کے شوہر نے ایک بار بھی کال کے حال تک نہیں پوچھا تھا۔ فاطمہ کو تو کیا اپنے بچے کا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ بس فاطمہ ادھر گھر میں چپ چاپ رہتی، گھر کے کام کرتی رہتی، کسی سے کوئی بات نہ کرتی۔ لیکن ایک دن فاطمہ کو فرشتے کی بہت زیادہ یاد آ رہی تو فاطمہ نے اس کو کال کی اور کہا فرشتے۔ اس نے جواب دیا جی پری۔ پھر وہ کافی دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد اس نے فاطمہ سے پوچھا پری کیسی ہو؟ فاطمہ نے جواب دیا ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا بچہ کیسا ہے؟ اب شاید اس کو فاطمہ کے بچے کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ اس نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے فاطمہ سے اس کے شوہر اور اس کے سسرال والوں کا پوچھا تو فاطمہ نے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ اس کو لگا تھا شاید فاطمہ خوش ہے، لیکن فاطمہ جانتی تھی کہ وہ وقت اس نے کیسے گزارا ہے۔ اب فاطمہ بہت زیادہ ٹوٹ چکی تھی، اس میں جینے کی کوئی آس باقی نہیں تھی، بس فکر تھی تو اپنے بچے کی۔ دل کرتا تھا اس کا کہ خود کو اور اپنے بچے کو کہیں اور لے جائے۔ اللہ کے فرشتے نے فاطمہ کو کہا بھی تھا کہ پری میں آپ کو ویزے وغیرہ کا کچھ کرتا ہوں، آپ میرے پاس آ جاؤ۔ جب فاطمہ کی شادی ہوئی تھی تو وہ بہت پریشان رہتا تھا۔ اس کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ باہر چلا گیا تھا۔ اس نے گھر والوں کو کہا تھا کہ اگر پری کی کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تو میں کسی اور کے ساتھ شادی بھی نہیں کروں گا۔ فاطمہ مجبور تھی، اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اپنے کامتے ہاتھوں سے اس کو ایک دن کہا کہ آپ پاکستان میں آ جائیں اور یہاں پر گھر والوں کے کہنے پر شادی کر لو۔ لیکن اس نے فاطمہ پر غصہ کیا اور کہا کہ آپ نے کر لی ہے نا شادی تو میری فکر بھی نہ کرو، میں بھی کر لوں گا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ پری مجھ سے شادی نہیں ہوگی کسی اور کے ساتھ، میں نے جو خواب تیرے ساتھ دیکھے تھے اس کی طبیع کوئی اور کیسے بن سکتا ہے؟ میں جب پاکستان میں آتا ہوں مجھے تیری یاد آتی ہے، میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، مجھے اب وہ گھر تکلیف دیتا ہے جہاں میں رہ کے کبھی تجھے سے بات کرتا تھا۔ میں ان راستوں پر دوبارہ نہیں آنا چاہتا جہاں ہم دونوں ملا کرتے تھے۔ پھر اس کی یہ باتیں سن کر فاطمہ کی ایک دردناک چیخ نکلی اور زور زور اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے پھر کہا کہ پری میں اب کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا۔ پھر فاطمہ کے کال ڈراپ کر دی۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ بار بار اس کا نام لے رہی تھی، اس کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی میرے بیٹے کو میرے پاس بلاؤ، مجھے ایک بار اس سے ملوا دو۔ اس کے کزن نے اس کی ماں کی حالت اس کو بتائی تو اس نے فاطمہ علاوہ کسی کو بھی نہیں بتایا کہ وہ واپس پاکستان آ رہا ہے۔ پھر جب وہ اچانک پاکستان آیا تو اس کو دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے۔ پھر تھوڑے دنوں بعد فاطمہ کو دوبارہ اپنے سسرال چھوڑ دیا گیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ فاطمہ واپس سسرال چلی گئی تو اس کو بہت تکلیف ہوئی، بہت زیادہ رویا۔ فاطمہ نے اس کو کافی سمجھایا کہ اب کسی اور کے
اور کے ساتھ شادی کر لو پیارے فرشتے، لیکن اس نے فاطمہ کی ایک نہ سنی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بس یہی کہتا کہ میں نہیں کروں گا تیرے بغیر شادی، بس ایسے ہی مر جاؤں گا۔ فاطمہ کو اس کی فکر ہوتی تھی، اس کے لیے روتی تھی۔ اس کی جوانی تو کیا، اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ فاطمہ نے اس کو ٹھیک کرنے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ فاطمہ کی بات کا بالکل بھی اثر نہیں کرتا تھا۔ اگر فاطمہ اس کو سمجھانے لگ جائے تو وہ الٹی باتیں کرنا شروع کر دیتا تھا، کہ وہ مرنے کی باتیں کرنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بس تم خوش رہو، تمہارے گھر والے خوش رہیں۔ جب فاطمہ اس کو اس حالت میں دیکھتی تھی تو وہ سمجھتی تھی کہ یہ سب صرف میری وجہ سے ہوا ہے۔ فاطمہ اس کا درد سمجھ سکتی تھی۔ اگر فاطمہ اس کی یہ حالت برداشت نہیں کر سکتی تو وہ فاطمہ کو کسی اور کے ساتھ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اور جب وہ مجھے کہتا تھا پری میں ہمیشہ تجھے پیار کروں گا، تیرا انتظار کروں گا، اس کی یہ باتیں سن کر فاطمہ کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا۔ اگر فاطمہ چاہتی تو فرشتے کے ساتھ بھاگ کر چلی جاتی، لیکن فرشتے کے ساتھ تو فاطمہ کی محبت 30 سال کی تھی۔ لیکن فاطمہ کو اپنی ماں باپ کی عزت کا بھی خیال تھا، اور پھر وہ اپنے ماں باپ کی 22 سال کی محبت کے آگے سب کچھ ہار گئی۔ اور ویسے بھی اب فاطمہ میں بچا ہی کیا تھا وہ جو فرشتے کو دے سکتی تھی؟ اب فاطمہ وہ پری بھی نہیں رہی تھی۔ پری نے کب کا اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا۔ پری تو تب ہی مر چکی تھی جس دن اس کے ماں باپ نے ایک لاش کو دلہن کے روپ میں گھر سے نکالا تھا۔ فرشتہ ہر روز خود کو تکلیف دیتا تھا۔ اس کی ماں اس کو دیکھ دیکھ کر پریشان رہتی تھی۔ اس نے اپنا حال بھی برا کر دیا تھا۔ وہ بس پری کے انتظار میں رہتا تھا، ان راستوں پر جاتا تھا جہاں سے کبھی وہ پری کو ملا کرتا تھا۔ اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا تھا، یہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، کبھی ہفتہ گھر میں نہیں آتا تھا۔ ادھر پری اس کی یہ حالت دیکھ کر مر رہی تھی۔ اس نے بھی اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا، فرشتے کی فکر میں اپنے بچے کو بھی بھول گئی تھی۔ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ہر وقت روتی رہتی۔ ایک دن فرشتے کی ماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے۔ اس کی بہن نے بھی منتیں کی کہ کھل جاؤ اس کو۔ پھر فرشتے کو ماں پر ترس آ گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اب ٹھیک ہو جائے گا۔ سارا دن گھر میں ماں کے پاس رہا، ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھایا۔ پھر شام کو اپنے بالوں کی کٹنگ کروانے بائک پر گیا۔ اس نے داڑھی بنوائی، بال بنوائے، خوشی خوشی دکاندار کو پیسے دیے واپس بائک پر آ رہا تھا کہ اس کو ایک کار والے نے ٹکر مار دی، جس کی وجہ سے اس کو سر پر چوٹ لگ گئی اور موقع پر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا، ماں باپ کا بہن کا لاڈلا، سڑک پر لاوارث پڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر شاید جھوٹی مسکراہٹ تھی، اس کے چہرے پر محبت کا نور تھا۔ اس کا خون سڑک پر بہہ رہا تھا جس میں صرف اور صرف وفا تھی۔ میرے بس میں ہوتا وہ خون اکٹھا کر کے میں گلاب کے پھول کو دیتا۔ کسی جاننے والے کو پتہ چلا، اس نے فرشتے کے گھر میں بتایا۔ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی، بہن کی چیخیں نکل گئیں، باپ کے دروازے کو پکڑ لیا، گھر برباد ہو گیا، بس بچی تو صرف اور صرف عزت۔ اس بات کی خبر پری تک پہنچی تو وہ یہ سب برداشت نہ کر سکی۔ اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اپنے بیڈ روم میں گر گئی۔ کسی کو پتہ نہیں، وہ اندر کمرے میں بند تھی، درد میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ دروازہ تک تو پہنچ سکی لیکن دروازے کو کھول نہ سکی، دروازے کے پاس گر گئی۔ کافی دیر بعد اس کے شوہر نے دروازے کو کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ شوہر نے دروازہ توڑا، سامنے گری ہوئی اس کی بیوی تھی۔ اس کو ہاسپٹل لے گئے لیکن شاید کافی دیر ہو چکی تھی، فاطمہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ان دونوں کو عزت کا کفن پہنایا گیا، پھر دفن کر دیا گیا۔ محبت ہار چکی تھی، عزت جیت چکی تھی۔ وہ ماں باپ کی عزت کو برباد نہ کر سکے اور خود کو اور اپنی محبت کو اور اپنی جوانی کو دونوں نے برباد کر دیا۔ محبت تو ہر انسان سنبھال کر رکھ سکتا ہے لیکن عزت کو کوئی سنبھال سکتا ہے۔ محبت میں صرف 2 لوگوں کو خوشی ملتی ہے اور عزت میں پورے خاندان کو خوشی ملتی ہے۔ اصل انسان وہ ہے جو اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے اپنی زندگی ہی قربان کر دے۔ جی، یہاں پہ ناول ختم ہو رہا ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں۔ بہت اچھا ناول تھا، تو آئی ہوپ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا اور چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول کے ساتھ ناول آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔